بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز صحافی دوستو، سب سے پہلے میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اپنے اتنے مختصر نوٹس پہ ہمیں پریس کانفرنس کے لیے یہاں پہ یہ امکان بہم پہنچایا۔ آج کی ہماری پریس کانفرنس کا ہدف اور مقصد آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے پاکستان کے عوام کو یہ بتانا ہے کہ ہم کل رات MQM کے قائد الطاف حسین کی جو پریس کانفرنس تھی اور اس نے جو عوامی نیشنل پارٹی اور اس کی قیادت کے خلاف جو بدبودار اور پرتعفن الزامات لگائے ہیں، ہم ان کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ یہ الزامات محض جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہماری پارٹی باچا خان کی پارٹی ہے اور یہ استعمار کے خلاف جدوجہد کرنے والی پارٹی ہے۔ ہم مافیا سے نہیں نکلے، ہم بدتخوری سے نہیں نکلے، ہم نے گینگز کے ذریعے سیاست نہیں کی۔ یہ آزادی کی جنگ ہم نے لڑی ہے، اس کے بعد جمہوریت کی جنگ ہم نے لڑی ہے۔ اس لیے یہ ہماری پارٹی جو ہے وہ نہ کسی غیر ملکی امداد کی منتظر ہے اور نہ کسی غیر ملکی امداد پر یقین رکھتی ہے۔ ہاں، یہ پاکستان کے عوام نے دیکھا کہ جب یہاں نظام عدل نافذ کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش کی، اس وقت امریکہ بھی اس قرارداد کا مخالف تھا اور MQM بھی اس قرارداد کا مخالف تھا۔ تو جب سٹینڈ کی بات آتی ہے تو سٹینڈ الطاف حسین کا اور امریکہ کا ایک سٹینڈ ہے، اور لندن میں رہنے والا جو برطانوی شہری ہے اس کو ظاہر ہے کہ اس کا جو بھی سٹینڈ ہو اس کی وفاداریاں تقسیم ہیں۔ وہ پاکستان سے زیادہ برطانیہ سے وفاداری رکھے گا کیونکہ وہی اس کی بود و باش ہے، وہی اس کی زندگی ہے۔ یہ بہت عجیب و غریب بات ہے کہ الطاف حسین نے کہا کہ میں ثبوت نہیں رکھتا لیکن الزام لگاؤں گا، یعنی ثبوت کے بغیر الزام لگاؤں گا۔ یہ کام تو عام آدمی بھی نہیں کرتا، لیکن جو شخص قائد کہلاتا ہے، اپنے آپ کو قائد کہتا ہے، نام نہاد قائد کو اس طرح کی غیر ذمہ داری سے ظاہر ہے گریز کرنا چاہیے تھا، لیکن اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ثبوت نہیں ہے تو الزام جھوٹا ہے۔ یہ بھی اس نے اپنی پریس کانفرنس میں رات کو کہا، بڑی بیخودی کے عالم میں اس نے کہا کہ اگر میں قائد تحریک نہ ہوتا تو کراچی جا کے کچھ لوگوں کو مار ڈالتا۔ یہ اصلی الطاف حسین ہے، یہ واقعی اس کے دل سے ایک سچائی نکل آئی، اور یہی دھندا وہ کرتا پھرتا تھا جب کراچی میں تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں کو مارا ہے، اس لیے اس کے خلاف قتل کے مقدمے ہیں، اور وہ مقدمے انہوں نے NRO کے ذریعے معاف کروانے کی کوشش کی ہے، لیکن NRO چونکہ ختم ہو گیا ہے اس لیے وہ مقدمے بھی اپنی جگہ ہیں اور ان کو ان مقدموں کا جواب دینا ہوگا، عدالتوں کا سامنا کرنا ہوگا، اسی لیے وہ پاکستان آنے سے گریزاں ہے۔ اگر مغربی ممالک پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور الطاف حسین میں کوئی حب الوطنی کا قطرہ تک باقی ہے تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ برطانیہ کی شہریت ترک کرے۔ جہاں سے جن مغربی ممالک سے ہمارے ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں وہاں پہ رہائش اختیار کرنا، وہاں پہ شہریت اختیار کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس لیے ہم اس سے یہی مطالبہ کریں گے کہ وہ برطانیہ چھوڑ کر ملک واپس آ جائیں اور یہاں پہ پریس کانفرنس سے کریں۔ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا الزامات کا جواب نہیں دیا، اس لیے نہیں دیا کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ ذوالفقار مرزا نے جو الزامات لگائے ہیں وہ ایک حقیقت ہے، اور اس نے صرف الزامات نہیں لگائے، اس نے دستاویزی ثبوت مہیا کیے ہیں۔ ملک کی ذمہ دار انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹیں ہیں، JIT کی رپورٹیں، جوائنٹ انٹروگیشن ٹیمز کی رپورٹیں ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ میں جواب نہیں دوں گا، جواب ہے نہیں آپ کے پاس۔ اگر آپ کے پاس جواب دے دیں۔ ابھی تک 2-3 پریس کانفرنسیں MQM کے سامنے آئی ہیں ذوالفقار مرزا کی پریس کانفرنس کے بعد، لیکن ایک میں بھی ذوالفقار مرزا کے الزامات کے جواب نہیں ہے اور اسناد نہیں ہیں، اور جو اسناد ذوالفقار مرزا نے پیش کیے ہیں ان پر بات نہیں ہو رہی، اس لیے کہ وہ تو مستند اسناد ہیں، سرکاری ڈاکومنٹس ہیں، ان کی کاپیاں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف یہ سپریم کورٹ سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ جو ڈاکومنٹس الطاف حسین کے خلاف پیش کیے ہیں ذوالفقار مرزا صاحب نے، ان کی بنیاد پہ الطاف حسین کو بھی بلوائے، MQM کے خلاف تحقیق کرے، اور جو پاکستانی قانون ہے کہ جو پارٹی دہشت گرد ثابت ہو چکی ہے اس پر پابندی لگائے، کیونکہ آپ دونوں کام نہیں کر سکتے، یعنی دہشت گرد تنظیم بھی رہیں اور آپ سیاسی پارٹی بھی خود کو کہیں، یہ دو نہیں ہو سکتی، ایک بات ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے اس لیے ان پر پابندی لگنی چاہیے۔ اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا معاملہ بھی حل ہو چکا ہے اور ملزم پکڑے جا چکے ہیں، ان کا تعلق MQM سے ہے، ان کو ٹاسک دیا تھا الطاف حسین نے، اور یہ پہلی بات نہیں ہے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے عظیم طارق صاحب ایک ہوتے تھے
اسی طرح سے دیگر بے شمار بیچارے MQM والے بھی ان کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں، اور بوری بند لاشوں کا کاروبار ان کا جو ہے پرانا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جلد وہ وقت آنے والا ہے جب الطاف حسین عدالت میں ایک قاتل کے طور پہ کھڑا ہوگا اور اس کے خلاف مقدمہ ہوگا۔ یہ استعفیٰ کا مقدمہ ہماری عدالتوں کا نہیں ہے جس سے یہ بھاگ جائے، یہ برطانیہ میں مقدمہ ہے، اس لیے اس کو سامنا کرنا ہوگا اس مقدمے کا۔ الطاف حسین نے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی پختونوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ جناب، ہمیں گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا پختون دشمن چہرہ اور آپ کا پختون دشمن کردار اب پختون کے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی سے یہاں جو لاشیں آتی ہیں، پختونخوا میں لاشیں آتی ہیں، فاٹا میں لاشیں آتی ہیں، بلوچستان کی پختون علاقوں میں لاشیں آتی ہیں، ان لاشوں کے دیکھ کر لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ اس کے لیے کیا ہمیں گمراہ کرنے کی ضرورت ہے کسی کو؟ لوگ عمل میں دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ پختونوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ پختونوں کے اتنا زیادہ قتل کسی نے نہیں کیا جتنا MQM نے کیا ہے، اس لیے ہمیں گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الطاف حسین دوسرے لوگوں کے بارے میں الزامات لگا رہے ہیں، لیکن وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ کل رات جب انہوں نے کہا کہ ان کے کپڑوں میں پیوند ہوتے تھے، لیکن اب تو ماشاءاللہ کپڑوں میں پیوند نہیں ہیں، اور برطانیہ میں جو دفتر ان کا ہے، جو گھر ان کے ہیں، ان کے ساتھیوں کے ہیں، یہ اثاثے کہاں سے آئے ہیں؟ کیا الطاف حسین اس کی وضاحت کرنا پسند کریں گے؟ کیا یہ اسی پلان کا ایسا نہیں ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بیرونی طاقتوں نے ان کو جو پیسے دیے ہیں، اور یا کیا یہ اس خط کا جواب نہیں ہے ان کے اثاثے جو انہیں برطانوی وزیر اعظم کو لکھا تھا، جس کے اندر اس نے لکھا تھا کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان پر پابندی عائد کی جائیں؟ یہ تو ان کا معاوضہ معلوم ہوتا ہے جو لندن میں جس پرتعیش زندگی جو گزار رہا ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ کہاں سے پیسے آئے ہیں، اس کی وضاحت ابھی تک انہوں نے نہیں کی، اور کراچی میں جو بھتخوری ہوتی ہے اس کی بھی انہوں نے وضاحت نہیں کہ وہ پیسے کہاں جاتے ہیں۔ ہمیں تو اس بات کا دکھ ہے کہ جس طرح سے رات کو اس نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے ٹیلی ویژن پہ، اس سے سیاست اور سیاستدانوں کی بدنامی ہوئی ہے، کیونکہ جو لوگ اس کو سیاست کے روپ میں دیکھ رہے ہیں وہ ان کو دکھ ہوا ہے، ان کا خیال ہے کہ سارے سیاستدان ایسے ہوں گے کہ آپ ہاتھ میں مقدس کتاب لے کر گانے پڑھتے رہیں، ڈانس کریں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں، کوئی سنجیدہ آدمی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، سیاستدان کیا قائد کیا کوئی عام آدمی بھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا جیسے اس نے کیا ہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے سارے سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ 12 مئی کے واقعات کی تحقیق کیے بغیر کراچی کی صورتحال نہیں سدھر سکتی۔ 12 مئی کو جب چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب وہاں جا رہے تھے اور کراچی کے عوام نے نکل کر ان کا استقبال کرنا چاہا، ان عوام کو خون میں ڈبویا گیا، ان کی لاشیں وہاں پر پڑی رہیں سڑکوں پہ، اور درجنوں لوگ اس میں شہید ہوئے۔ اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ 12 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر کراچی کو دیکھے، کیونکہ 12 مئی سے پہلے کا کراچی اور 12 مئی کے بعد کا کراچی دو مختلف شہر ہیں۔ 12 مئی میں کراچی میں صورتحال بگڑی، اور وہ ایسی بگڑی کہ اب تک وہ سدھرنے نہیں آئی، تو اس کی تحقیق میں سمجھتا ہوں کہ ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک 12 مئی کے قاتل پکڑے نہ جائیں، جب تک 12 مئی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے، ہم اس وقت تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں شامل ہیں، لیکن آپ دیکھیں الطاف حسین نے رات کو سب سیاسی پارٹیوں کو گالیاں دی سوائے پیپلز پارٹی کے۔ پیپلز پارٹی کو اس لیے کہ وہ ان کو کرسی دے سکتی ہے، اور کرسی ان کی کمزوری ہے۔ باتیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم کل بھی ٹھیک تھے، آج بھی ٹھیک ہیں، پرسوں بھی ٹھیک رہیں گے، لیکن آپ دیکھیں 15 سال سے یہ حکومت میں رہے ہیں۔ اگر ماضی میں کوئی خرابیاں ہیں، اگر جنرل مشرف خراب تھے، ان کی حکومت خراب تھی، تو کیا MQM اس کی ذمہ داری سے مبرہ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس لیے انہیں نہیں گالیاں دی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ پیپلز پارٹی سے انہیں پھر کرسی مل سکتی ہے۔ لیکن ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں گالیاں دینے والے اتحادی جو ہے وہ نہیں چاہیے، اور ہم اس طرح کے اتحادوں پر یقین نہیں رکھتے جس میں لوگوں کو گالیاں دی جائیں اور ان کے بڑوں کو گالیاں دی جائیں، ان کی لیڈرشپ کو گالیاں دی جائیں۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اسفندیار ولی خان صاحب اس ملک کے، اس صوبے کے، اس علاقے کے ایک بڑے لیڈر ہیں، پاپولر لیڈر ہیں،
ان کے خلاف بیان بازی کر کے الطاف حسین نے اپنا سیاسی قد بڑھانے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت میں انہوں نے خود کو ایکسپوز کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رات کو پاکستانی عوام کی اکثریت نے جس انداز میں، جس حالت میں الطاف حسین کو دیکھا ہے، اس کے بعد یہ جو ان کا پروگرام تھا کہ پورے پاکستان میں وہ پارٹی بنائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروجیکٹ ان کا ختم ہو گیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹے سے وہ مہاجر عوام تک اپنی بات محدود کیے ہوئے ہیں اور باقی پاکستان کے عوام کو گھاس نہیں ڈال رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان انہیں مہاجر عوامی کو پہنچایا ہے۔ جتنا قتل انہیں مہاجر عوام کا کیا ہے MQM نے، اتنا اور کسی نے نہیں کیا۔ ہمیں مہاجر عوام سے ہمدردی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ مہاجر عوام کو MQM اور اس کے دہشت گردوں سے نجات دلائیں اور کراچی کو اسی طرح کا شہر بنائیں جیسے یہ ہوا کرتا تھا۔ رات کو دیکھیں یہ جو اٹیک تھا عوامی نیشنل پارٹی پہ، اس کی دیکھیں اس الزامات تو ذوالفقار مرزا نے لگائے، لیکن اس سے اٹیک ANP کو کیا، اس لیے کیا کہ وہ پشتونوں کو کراچی میں کشہری ماننے پر تیار نہیں ہے، پشتونوں کو اپنا حریف سمجھتا ہے اور پشتونوں کے قتل میں اس کا ہاتھ ہے۔ اسی لیے ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے اور سپریم کورٹ سے مطالبہ کریں گے کہ MQM کے خلاف ابھی تک جو مواد سامنے آیا ہے اس کو پراپرلی عدالت میں بھیجا جائے، ان کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا جائے اور ایک دہشت گرد پارٹی کے طور پہ اس پہ پابندی لگائی جائے، کیونکہ اب ہر طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی پارٹیوں میں اس پہ اتفاق ہے کہ MQM سیاسی پارٹی نہیں، ایک دہشت گرد مافیا ہے، جرائم پیشہ مافیا ہے جس نے کراچی کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ پاکستان کی شہرک کو اس مافیا سے، اس مجرم پیشہ جرائم پیشہ گروہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے حکومت کو فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہیے۔ اور یہ جو عامر خان تھا جو ابھی دوبارہ شامل ہوا ہے، اس نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں، ایکسپریس میں میرا خیال ہے، اس نے ٹاک شو میں اس نے اعتراف کیا تھا کہ جی ہاں ہم نے لوگ مارے ہیں۔ اس نے بلکہ جلدی میں اس سے یہ نکل گیا، آپ کو یاد ہوگا میرا شاید مسعود صاحب کے پروگرام میں اس نے کہا کہ آپ نے ہزاروں لوگ مارے ہوں گے، اس نے کہا کہ ہزاروں نہیں سینکڑوں ہوں گے، یعنی سینکڑوں کی حد تک تو اس نے اعتراف کیا۔ تو ان کی صفوں میں قاتل بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ اسی طرح سے آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو کل رات پاکستان کے بڑے سینئر اور معزز اور محترم صحافی جناب نصرت جاوید کو جس طرح دھمکیاں دے کے آج کے اس سے نکلوایا گیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم نصرت جاوید سے اپنی سالیڈیرٹی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے کام پر واپس لایا جائے اور MQM کو یہ اجازت نہ ہو کہ وہ میڈیا کو ڈکٹیٹ کرے اور ان کو ڈرا کر اور ان کے اوپر بندوق تان کے ان سے اپنی بات کہلوائیں۔ اس بارے میں ANP کو شدید اور گہرے تحفظات ہیں۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ANP صورتحال پر نئے سرے سے غور کرے گی۔ خٹک صاحب یہ بتائیے، آپ نے جو الزامات لگائے ہیں اور آپ نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ MQM کو ٹیررسٹ پارٹی ڈکلیئر کرے، آیا آپ سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھیں؟ آپ ڈیمانڈ کریں لیکن باقاعدہ وہاں پہ کرنے کا ارادہ رکھیں؟ جی ہم پہلے ہی رجوع کر چکے ہیں، ہمارا وکیل سپریم کورٹ میں پیش ہو رہا ہے، جناب افتخار گیلانی ہمارے وکیل ہیں اور وہ یہی ایشو عدالت میں اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم اس طرح مطالبہ نہیں کریں، ہم تو ان اسناد کی بنیاد پر، شواہد کی بنیاد پر، دیکھیں تحقیقات کون کرے گا؟ تحقیقات پاکستانی ایجنسیاں کرے گی نا جی، ISI کرے گی، IB کرے گی، MI کرے گی، FIA کرے گی، ان کی رپورٹ پہلے سے موجود ہے اور وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہے۔ میں کراچی کے پختونوں سے کہوں گا کہ وہ اشتعال میں نہ آئیں، وہ پرامن رہیں، وہ حوصلے سے کام لیں، کیونکہ یہ دہشت گرد، بعض دہشت گرد جو ہیں ان کو اشتعال دلا کر کراچی کی صورتحال کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری اپیل یہی ہوگی کہ وہ امن اور بھائی چارے سے رہیں۔ کراچی میں رہنے والے سب لوگ ہمارے بھائی ہیں، بغیر کسی رنگ، نسل، زبان کی تفریق کے۔ یہ ہماری پارٹی نیشنل عوامی پارٹی ہوا کرتی تھی، جب پابندی لے گئی تھی ہم کراچی میں سارے لوگ ہماری پارٹی میں تھے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ساری زبانیں بولنے والے ہماری پارٹی میں شامل ہوں گے۔ ارزادے چمونگا دای خلاف دا خبره لومبه ځل نه چې مونږ کوو، دا خبره تاسو به یاد یې مونږ څو ځله کړې ده،
اوس دا خبره موږ ځکه زیات په اصرار سره کوو، ځکه زیات په ډاډ سره کوو چې اوس شواهد راغلل، ایجنسیانو ډاکومنټس راغلل، ذوالفقار مرزا د وزیر داخله په توګه خبرې وکړي، نو هغه صرف الزامات نه دي، مستند الزامات دي، اسناد سره دي، لہذا موږ ځکه زور سره دا مطالبه کوو. آپ نے وہ خط کی بات کی جو الطاف حسین نے بتایا اس وقت لکھا تھا، تو جب سے وہ خط ذوالفقار مرزا نے پیش کیا اس کے بعد سے اس پر باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک مقتدر حلقے ہیں پاکستان کے اندر یا جو ادارے ہیں ان کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے یا مطلب وہ غفلت ہے ان اداروں کی؟ نہیں، میرا خیال ہے اداروں نے بھی براہ راست تو نہیں صحیح لیکن بالواسطہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ خط ٹھیک ہے. نیوز میں فرنٹ پیج پہ ایک رپورٹ چھپی انصار عباسی صاحب کی، جس میں انہوں نے کہا کہ اسپائی ماسٹر نے ان سے کہا، اسپائی ماسٹر نے ان سے کہا کہ یہ خط ٹھیک ہے اور ان کو پتہ ہے اس خط کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو پتہ ہے اور انہوں نے تصدیق کی ہے اس کی، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں جی اب تو بہت سیریس صورتحال ہے، ایسی ڈاکومنٹ سامنے آئی ہیں کہ جس سے MQM کا ملک دشمن ہونا، ان کا دہشت گرد ہونا، ان کا بدتخوری میں حصہ لینا، یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئی ہیں، اسی لیے اس بنیاد پر ہم عدالت سے مطالبہ کر رہے ہیں. اور پھر اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں سیاسی پارٹیوں پر، تو کوئی انٹرنیشنل بھی اسی طرح ہے اور ان ممالک کے ساتھ جو عوامی پارٹی کا اس طرح کا پروگرام ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر یا برطانیہ کی حکومت کے ساتھ اس کو لے کر. جی مجھے یقین ہے کہ ہم برطانوی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کریں گے، ان کے ساتھ رابطہ کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ وہ اپنے ایک شہری کو پاکستان میں محاذ-آرائی پیدا کرنے کی اجازت نہ دے، پاکستان میں لوگوں کا خون بہانے کی اجازت نہ دے، اور ایسے وہاں سے الزامات وہ لگا رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں خون ریزی ہو سکتی ہے، محاذ-آرائی ہو سکتی ہے، تو ہم برطانوی حکومت سے یقیناً اس سلسلے میں رابطہ قائم کریں گے. اوله خبر دا ده چې موږ هغې سره نه شو، موږ پیپلز پارټۍ سره شامل شو. یو خبر دا کومه، دویمه دا کومه چې دا د اوس د پیپلز پارټۍ ځینې سینیر خلکو هم دا ووایي چې دا د ګوره جي PMLN وایي، جماعت اسلامي وایي، جمعیت وایي، ANP وایي چې دا دهشتګرد تنظیم دی، او خصوصا چې ذوالفقار مرزا چې کوم پلنده راوړه که نه جي هغې پلندې جواب خو هغه سره نه وکړه. تاسو که خیال وبېږه هغه داسې شیونه راوجد کړو، یعنی دا کوم نقشه چې خیله دا 1992 کې چاپ شوی دی جی. یہ جو الطاف حسین نے رات کو پلندہ دکھانے کی کوشش کی ہے، یہ جو اس نے نقشہ بتایا ہے یہ نقشہ 1992 میں چھپا اور انٹرنیٹ پہ موجود ہے، چھوٹے بچوں کے پاس بھی ہے. یہ تقریباً 17-18 سال پہلے والا نقشہ جو ہے آج بتا کر انہوں نے، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اصل میں وہ ایک طرح سے سیاست کی افلاس سے دوچار ہیں، ان کی سیاست مفلسی کا شکار ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی سیاسی بات کرنے کو نہیں ہے، دلیل کرنے کو نہیں ہے، سند نہیں ہے، ڈاکومنٹ نہیں ہے. اس لیے اس نے رات کو آپ نے دیکھا کہ گانے بھی گائے اور کرتب بھی دکھائے، کیونکہ جو اصلی بات تھی ذوالفقار مرزا کے الزامات اس کی طرف وہ نہیں آنا چاہتے تھے. یہ دیکھیں نا، یہ تو سارے پاکستان کو معلوم ہے. جناپور کا نقشہ جو ہے وہ تو MQM والے سرکولیٹ کرتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر برطانیہ کے ہاتھوں سے ہانگ کانگ جائے گا تو کراچی ایک طرح سے متبادل ہانگ کانگ کا وہ بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. جناپور کے کیس بھی چلتے رہے ہیں، الزامات بھی ہوتے رہے ہیں، اسی لیے الطاف حسین ملک نہیں آ رہے. برطانیہ میں مستقل سکونت انہوں نے اختیار کی ہے. اگر وہ ان کا کوئی ارادہ ہوتا پاکستان کو بنانے کا، تعمیر کرنے کا، تو وہ مستقل سکونت کیوں اختیار کرتے باہر، جب ان کی اپنی حکومت ہے وہ باہر بیٹھے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ حکومت کو اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے. فرائض میں پہلی بات یہ ہے جو کرمنل مافیاز ہیں کراچی میں ان کا احتساب کرنا چاہیے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کراچی کو ڈی ویپنائز کرنا چاہیے، اسلحے سے پاک شہر بنانا چاہیے. یہ دو بڑے آبجیکٹیوز ہیں جس کے لیے کارروائی کرنی چاہیے، چاہے اس کے لیے فوج کی ضرورت ہو، اس سے بھی اس کو بھی بلانا چاہیے، لیکن یہ کارروائی جو ہے مکمل ہونی چاہیے. اور یہ بھی اطلاع ہے کہ آج صوبائی اسمبلی میں آپ کی پارٹی دوا جمع کروائی ہے، اسی حوالے سے کیا جمع کروائی گئی ہے؟ یقیناً ہم قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں میں اس پر بات کریں گے، اس کو اٹھائیں گے اس مسئلے کو. یہ سیریس ایشو ہے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کئی ہزار میل دور بیٹھا ہوا آدمی
गैर ममालिक के गोद में बैठे हुए आदमी यहाँ पर मुल्क के सियासतदानों के खिलाफ और ज़िम्मेदार सियासी लोगों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी करे, और ये भी दीदा दलेरी देखें कि शुरू से कहते कि मेरे पास सबूत नहीं है लेकिन मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। वो तो जो उनकी पार्टी का मसला है, दोनों पीपल्स पार्टी में वो मेरा ख्याल वो अंदर आपस में तय कर लें। आप पीछे से साहब दोस्त पूछ जाते हैं। आपने कहा कि जो शहर को अस्पताल से पार करने के लिए ऑपरेशन की जरूरत है, इस वक्त भी रेंजर्स की तरफ से ऑपरेशन चल रहा है, तो क्या आवामी नशा पार्टी इस ऑपरेशन से मुतमईन है? जी, हम कार्रवाई की हिमायत करते हैं, और जो चंद दिन पहले हमारी मीटिंग के बाद जो एलामिया जारी हुआ था उसमें यही कहा गया था कि ऑपरेशन के बारे में हम हतमी फैसला उसके नताइज देख कर करेंगे, और नताइज में 2 ऑब्जेक्टिव्स हमने बताए थे। पहला ऑब्जेक्टिव है कि कराची में क्रिमिनल माफिया की कमर तोड़ी जाए, और दूसरा है कराची को असले से पाक किया जाए। जो कार्रवाई इन अहदाफ की तरफ बढ़ती है हम उनकी मुकम्मल हिमायत करेंगे, लेकिन अगर कार्रवाई अहदाफ पूरी नहीं करेगी तो हम उससे मुतमईन नहीं होंगे। जी, ये एक पेचीदा मसला है। ज़ाहिर है कि हम लोग अदलिया से तवक्को रखते हैं कि वो दहशतगर्दी में मुलविस लोगों को सज़ाएँ देगी, लेकिन साथ में फिर ये भी देखने की ज़रूरत है कि हमारी तहकीकात ठीक है या नहीं है। फिर ख़ुसूसन जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है उसको दोबारा देखने की ज़रूरत है। ये 1997 वाला एक्ट जो है ये मेरा ख्याल है कि बहुत पीछे रह गया है, आज के वाक़यात के लिए वो पूरा नहीं है, इसलिए हमें एक नया एंटी टेररिस्ट लॉ लाना चाहिए ताकि अदलिया के हाथ मजबूत हों, ताकि वो मुजरिमों को सज़ाएँ दे सकें। बस जी, थैंक यू जी, थैंक यू।